آج لانگ مارچ جو عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے آپ سے بات کریں گے۔ خطرناک بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پی ایم ایل این نے ہماری سیکورٹی فورسز کو اور عوام کو آمنے سامنے کر دیا۔ عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی کہا ہے کہ جلسوں میں لوگ آ جاتے ہیں مگر یہ دھرنوں میں لوگ کم آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر فاروق اینڈ یو آر واچنگ کرنٹ افیئرز ود عمر فاروق۔ ناظرین، آج لانگ مارچ جو عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے آپ سے بات کریں گے کہ لانگ مارچ عمران خان صاحب کیوں کر رہے ہیں، اب کیوں کر رہے ہیں، اور کیا عمران خان صاحب اپنے اس لانگ مارچ کو اپنے جس مقصد کے لیے وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا پورا کر لیں گے، اور لانگ مارچ تقریباً اپنی تیاری کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی پوری تیاری میں ہیں۔ انہوں نے تقریباً جب سے وہ اپنی حکومت سے اترے ہیں ایک لانگ مارچ کیا انہوں نے 25 مئی کو، اس کے بعد انہوں نے ایک مومنٹم دوبارہ بنایا۔ انہوں نے تقریباً پورے پاکستان میں علاوہ سندھ، کیونکہ وہاں پر سیلاب کا پرابلم تھا، بلوچستان، باقی انہوں نے کافی جگہ پہ زیادہ انہوں نے پنجاب کو کور اپ کیا اور کے پی کے کچھ علاقے کور اپ کیے، ایون انہوں نے کشمیر میں بھی ایک جلسہ کیا ہے۔ تقریباً یہ ہر جگہ پہ جلسے کرتے کرتے اب یہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب نے قوم کا ایک مومنٹم بنا دیا ہے اباؤٹ دا لانگ مارچ، کہ وہ لانگ مارچ ہر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پچھلے ایک دو دنوں میں عمران خان صاحب کے پی گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں پر پارٹی ورکرز عہدیداران سے ملاقات کی، ایک خطاب بھی کیا۔ انہوں نے ایک بڑا ڈیفرنٹ کام کیا، میرے لیے تھوڑا سا سرپرائزنگ تھا، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے پارٹی عہدیداروں اور تقریباً ورکرز سے بھی ایک حلف لیا ہے، وہ یہ کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، آپ اس کو ایک جہاد کے طور پہ اپنا یہ کام کریں گے۔ کیوں ضرورت فیل ہوئی عمران خان صاحب کو اس کی؟ عمران خان صاحب کو کیا اپنے ورکرز پہ اعتماد نہیں تھا؟ کیا عمران خان صاحب اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ حلف لینا پڑا؟ انہیں کون سی ایسی بات تھی جس پہ حلف لینے پہ مجبور کیا؟ ویسے عمران خان صاحب کال دیتے ہیں تو پورے پاکستان سے لوگ نکل آتے ہیں، ایون اوورسیز پاکستانی بھی جہاں جہاں پر ہوتے ہیں وہ بھی ایک احتجاج شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پہ انگلینڈ میں، لنڈن میں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے سامنے۔ مگر یہ کیا مجھے بڑی ڈیفرنٹ لگی کہ انہیں یہ حلف لینا پڑا اپنے پارٹی عہدیداروں سے کہ جی آپ میرے ساتھ آئیں گے اور جہاد کے طور پہ اسے لیں گے اور اس مقصد کو ہم پورا کریں گے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب مسلسل ملاقاتیں کریں اپنے پارٹی عہدیداروں سے۔ انہوں نے ضلعی صدور کو بھی بلایا، انہوں نے سٹی صدور، میٹروپولیٹن صدور کو بھی بلایا، پھر جنرل سیکرٹریز کو بھی بلایا، اور انہوں نے باقاعدہ ان کو ٹاسک دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے انہیں گائیڈ لائن بھی دی ہیں اور انہیں سختی سے کہا کہ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ فواد چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 25 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ منہ سے کہنا ہے 25 لاکھ بندہ وہ لے کے آنا ہے آپ نے۔ اٹس ناٹ ایزی جاب، مگر اگر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو لیٹس سی۔ وہ ویسے تو 2014 کے دھرنے میں بھی کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، اس کے بعد 25 مئی کو بھی کافی اکٹھے ہو گئے تھے، مگر 2.5 ملین یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے جو آپ پاکستان سے نکال کے لے کے آنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی کہا ہے کہ جلسوں میں لوگ آ جاتے ہیں مگر یہ دھرنوں میں لوگ کم آتے ہیں۔ لیٹس سی کہ وہ کیوں کر رہے تھے، مگر انہیں علم ہے اس بات کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پہلے پوری تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے، ہم سمجھتے تھے یہ ڈیموکریٹک سے لوگ ہیں، میں نے انہیں ہر طرح کے دھرنے کی اجازت دی، فیسیلیٹیٹ کیا، روکا نہیں، رکاوٹیں نہیں لگائی۔ وہ سندھ سے چلا، وہ اپنا آپ سمجھ لیں مولانا فضل الرحمان صاحب اگر کرنا چاہ رہے تھے، یا مہنگائی مارچ تھا پی ایم ایل این کا، کہ میں نے انہیں پورا فیسیلیٹیٹ کیا، مجھے بھی کریں گے۔ مگر وہاں تو سچویشن بہت ڈیفرنٹ تھی، وہاں تو روکا جا رہا تھا کہ جیسے یوکرینی فوج ہے اور رشین فوج ہے، اور یوکرینی فوج جو ہے وہ رشین فوج کو روک رہی ہے، وہاں تو ایک ایسا ماحول بن گیا۔ پھر سب سے خطرناک بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پی ایم ایل این نے ہماری سیکورٹی فورسز کو اور عوام کو آمنے سامنے کر دیا۔ یہ انتہائی خطرناک کھیل تھا جو پی ایم ایل این نے جان بوجھ کے یہ کھیل کھیلا تاکہ وہاں پر ہنگامہ آئی ہو، وہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ لوگ ایسے ہوئے ہیں۔ جیسے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا، وہ اس طرح کا کوئی واقعہ کروانا چاہتے تھے، مگر عمران خان صاحب کہتے ہیں میں بڑے وائسلی ڈیسیژنز کے ساتھ واپس گیا اور میں نے پوری پلاننگ کی۔ اب وہ کہتے ہیں میں پوری پلاننگ کے ساتھ آؤں گا۔ پلاننگ کیا ہے کچھ تو وہ بتا رہے ہیں، مگر نہ حکومت اس بات کو بتا رہی کہ ان کی پلاننگ
اس دھرنے کو روکنے کے لیے کیا ہے؟ پہلے پرابلم یہ تھا ناظرین، جیسے آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، پوری ریاستی مشینری کو لگایا گیا اس دھرنے کو ناکام کرنے کے لیے، اور مریم صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہم 25,000 لوگوں کو تو اسلام آباد جانے نہیں دیتے۔ تو میری بات پھر وہی کی وہی ہے جو میں پچھلے ولاگس میں بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے، let them go to اسلام آباد، کہ وہاں جانے دیں، وہاں دیکھیں کہ وہ لوگ جاتے ہیں نہیں جاتے۔ اگر عمران خان صاحب فلاپ ہو گئے تو ٹھیک ہے، شو فلاپ ہو جائے گا اور ان کی جو پاپولیٹی وہ کم ہو جائے گی۔ ابھی آپ کو پتا ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی سیم بات کر رہے تھے، اگر عوام نہ نکلی تو وہ یہ سمجھے کہ وہ ان کو لگتا ہے اگر عوام نہ نکلے تو اس دھرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے لیے بھی عوام کے لیے بھی، تو لہٰذا نکلنا ضروری ہے۔ مجھے لگتا ہے اس دفعہ تھوڑی سی پی ٹی اے گھبرائی ہوئی لگی ہے مجھے اس دھرنے کے معاملے کے، پتہ نہیں لوگ نکلتے یا نہیں نکلتے، لیٹ سی کہ اب وہ کیا کرتے ہیں۔ خان صاحب لاہور بھی پہنچے، وہاں بھی انہوں نے پارٹی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں اور انہیں مختلف ٹاسک دیے ہیں کہ آپ نے کس پلان کے ساتھ وہاں پہ نکلنا۔ اب وہ پلان کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ وہاں لڑائی تو کرنی کوئی نہیں ہے، مگر اس طرح کا پلان کر کے آئیں گے کہ ہم وہاں اسلام آباد تک پہنچ گئے۔ دیکھیں پنجاب کا اور اسلام آباد کا ایک بارڈر ہے، فار ایگزامپل سامنے فیض آباد ہے یا کسی اٹک پل ہے، مثلا مختلف جگہ سے آپ جب اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہتا ہے اب یہ حدود اسلام آباد کی شروع ہو گیا، اس سے پیچھے پنجاب کی حدود شروع ہوتی ہے یا کے پی کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہونا ہے کہ اب پنجاب میں گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، اب تو ریاستی مشینری کا استعمال نہیں ہو سکتا، مگر کہاں پہ گورنمنٹ روکے گی؟ انہوں نے ایف سی کو کال کیا، گورنمنٹ نے رینجرز کو کال کیا ہے اور انہوں نے ایک دے دیا، ایک نوٹیفیکیشن کر دیا کہ جو ریڈ زون کی سیکورٹی ہے وہ فوج کے حوالے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ پرامن احتجاج کسی نہ کسی طریقے سے یہ ایک ہنگامہ اختیار کر جائے اور وہاں پر کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے جس سے وہ کہیں دیکھیں یہ دھرنے کی وجہ سے ہوا۔ لہٰذا عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں اس دفعہ پوری پلاننگ کے ساتھ آؤں گا، وہ پلاننگ اب وہ کہتے ہیں میرے سینے میں ہے، ابھی تو وہ اپنے کارڈ شو نہیں کر رہے، وہ جب نکلیں گے تو کارڈ شو کریں گے یا وہاں پہ پہنچ کے جو حالات ہوں گے وہ شو کریں گے کہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنے کارڈ کیا شو کرتے ہیں۔ مگر دونوں اطراف سے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایز ویل ایز عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ پوری کی پوری تیاری موجود ہے کہ ہم نے دھرنے کے لیے جانا ہے۔ ابھی تک کال نہیں دی گئی، ہو سکتا ہے جو مجھے لگتا ہے جو آج کا تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے بعد عمران خان صاحب کا ہے کہ ہم اگلے ہفتے اس کو کال دے دیں کہ فلاں ڈیٹ کو ہم دھرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی تیاری شروع کر دیں۔ 12 ربیع الاول کے بعد ایکسپیکٹڈ ڈیٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہم دھرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے ناظرین، کیا عمران خان صاحب یہ جو دھرنا کرنے جا رہے ہیں، کیا اس دھرنے سے ان کے ملک کے یا جو پی ٹی آئی چاہتی ہے ان کے مقاصد حل ہو جائیں گے؟ میرے پاس کچھ کویسچنز ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کویسچنز میں آپ کے ساتھ ان کویسچنز کو شیئر کروں۔ کیا واقعی عمران خان صاحب اس دھرنے سے پوری پاکستان کو لے کے جو جا رہے ہیں، کیا ان سے ان کے مقاصد یا جو پی ٹی آئی چاہتی ہے وہ پورا ہو جائے گا؟ فار ایگزامپل کیا خان صاحب کا یہ جو دھرنا ہے وہ پچھلے دھرنے سے کیا مختلف ہے؟ 2014 کا دھرنا دیا، اس وقت سچویشن بہت ڈیفرنٹ تھی، بڑا آپ سمجھ نرم ہاتھ تھا، پہنچ گئے، قادری صاحب بھی پہنچ گئے، یہ بھی پہنچ گئے، قادری صاحب تو واپس آ گئے، عمران خان صاحب وہیں رکے رہے۔ پھر انہوں نے یہ جو 25 مئی کا دھرنا تھا وہاں پر کافی لے دے ہوئی نہیں، اب کا دھرنا مختلف کیوں ہوگا؟ اگلی بات، اس دھرنے سے خان صاحب کیا مقاصد حاصل کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی مرضی کا چیف الیکشن کمیشن لگا لیں گے، اسے وہ کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، اور پلس کیا وہ الیکشن کی اپنی مرضی سے یا کوئی درمیان کی ڈیٹ لے کے واپس آ سکتے ہیں اس دھرنے کی وجہ سے؟ دوسری بات یہ، کیا پاکستان اور عمران خان، خاص طور پر پاکستان، اس دھرنے کا مزید متحمل ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا ڈالر کو بریک لگا ہے، ریورس ہوا ہے، عوام مہنگائی کی وجہ سے خاصی پریشان ہے، کیا اس دھرنے کی وجہ سے پاکستان کے جو معاشی پرابلمز ہیں اس کا کوئی سلوشن ہو سکتا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ کیا اس دھرنے کے بعد پاکستان کے اوپر جو ڈالر کا ریٹ کیا کم ہو جائے گا یا مزید بڑھے گا؟ ابھی انڈسٹریلسٹ بھی کہہ رہے ہیں وی آر ان دا پرابلم، کسانوں نے بھی دھرنا دیا ہے، کیا اس سے مزید پاکستان کے لیے پرابلمز بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟ اس سے اگلی بات، کیا غریب عوام کو اس دھرنے کی وجہ سے کوئی ریلیف ملنے والا ہے؟ کیونکہ ہر جگہ سے مہنگائی ہے، غریب آدمی پس رہا ہے، کیا وہ اس سچویشن میں یا اس میں ہے کہ وہ اس دھرنے کو سمجھے کہ یہ ہمارے لیے دیا جا رہا ہے؟
فی الحال دو اسپیکٹس ہیں عمران خان صاحب کے. وہ کہتے ہیں فریش الیکشن کروائیں, نئی الیکشن ہوں گے, نئی گورنمنٹ آئے گی, وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا ہم نے کرنا ہے, اور اس سے پاکستان کی معاشی پریشانی کا سلوشن نکل سکتا ہے کہ ایک ٹرسٹ لیول بہتر ہو سکتا ہے پاکستان کا. اگلی بات, کیا اس دھرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنا صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کا ہے, یہ اس میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ بھی شامل ہوں گے؟ آپ دیکھ لیں کیا اس میں غریب عام آدمی شامل ہوگا؟ عمران خان صاحب نے ہر جلسے میں کہا آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے, میں غریب آدمی کی آواز ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف الیکشن ہی ہر مسئلے کا حل ہے. کیا واقعی الیکشن ہی ہر مسئلے کا حل ہے, یا انہیں مزید اس گورنمنٹ کو ٹائم دینا چاہیے؟ عوام کو اسے مزید دیکھ لینا چاہیے ایک سال کہ یہ کیا کرتے ہیں, اس کے بعد الیکشن ہوں گے تو عوام خود بخود ہی ڈیسائیڈ کر لے گی. یا پھر آپ غریب آدمی ان کے ساتھ جائے گا کہ ہاں عمران خان ہماری جنگ لڑ رہا ہے, اس کے بعد آپ کے صنعت کار ہیں, کسان ہیں, یا عام مزدور ہے, یا مڈل کلاس بندہ ہے, نوکری پیشہ افراد ہیں, وکلاء ہیں, آپ کے عالم دین ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں, کیا ناظرین یہ سارے اس دھرنے کو جوائن کریں گے؟ انہوں نے ہر جگہ پہ خطاب کیا, اسٹوڈنٹ سے لے کر ہر جگہ سے خطاب کیا, آپ میرے ساتھ نکلیں, آپ میرے ساتھ نکلیں. مومنٹم بہت اچھا ہے عمران خان صاحب نے جو عوام کا دیا ہے. لیٹس سی کہ عمران خان صاحب کیا یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں, کیا یہ ہر مسئلے کا حل صرف الیکشن ہے جو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں, یا کوئی اور ہوگا؟ اب دیکھنا یہ کہ عمران خان صاحب کب کال دیتے ہیں, اور عام آدمی کیا ان کی اس کال کو لبیک کہے گا اور نکلے گا دھرنے کے لیے, یا صرف پارٹی کی حد تک یہ دھرنا ہوگا؟ کچھ دنوں کے بعد یہ چیزیں ہمیں مزید واضح ہو جائیں گی, اور کیا اس دھرنے سے پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے؟ آنے والے دنوں میں مزید دیکھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ